اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسئلے کا حل بتا دیا. بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں، بڑے بڑے ادارے بنتے ہیں مسائل حل کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسئلے کا حل بتا دیا. تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. اللہ کا بڑا احسان، بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. آپ آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اللہ رب العالمین نے دعوت دین کا عظیم الشان کام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا ہے. اب کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا. ناظرین کرام، ہم بڑے نہیں ہیں، لیکن کام کون سا دیا گیا؟ کام بہت بڑا دیا گیا. اور کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر طرف اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین بلند ہو جائے، سارے مسلمان درست طریقے پر اسلام پر آ جائیں اور غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھل جائے. لیکن افسوس کہ مسلمان اپنی ذمہ داری کو آج بھول گیا، اپنا کام، اپنی حیثیت، اپنی زندگی کا مقصد بھول گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دین کی دعوت کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے، ہمیں شوق ہو، فکر ہو اور ہمارے اندر شعور پیدا ہو. ناظرین کرام، علماء امت فرماتے ہیں یہ 5 چیزیں ہیں جن کے پیچھے آج امت کیا کر رہی ہے؟ بھاگ رہی ہے. بے شک ہر انسان کے لیے 5 چیزیں زندگی میں بہت زیادہ حیثیت رکھتی ہیں، لیکن ان کو کیا کرنا ہے؟ سادگی پر لانا ہے. اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے. الحمدللہ کھانا ہے، بھوکا نہیں رہنا، کھانا ہے، لیکن صرف کھانے پر زور نہیں دے دینا. کپڑے پہننے ہیں، ضرورت ہے، جسم کی ضرورت ہے، کپڑے پہننے ہیں، لیکن صرف کپڑوں پر زور نہیں دے دینا، صرف ان پر توجہ نہیں مرکوز کرنی. اسی طرح مکان آدمی کی ضرورت ہے، لیکن یہ کوئی فخر کی چیز نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائیں، فرمایا اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی. اسی طرح شادی یقیناً ضروری ہے، لیکن اس پر اسراف نہیں ہونا چاہیے. شادی آسان ہو، سادگی سے ہو. اسی طرح سواری ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں. صحابہ کو اگر دیکھیں تو ان لوگوں نے ان 5 چیزوں کو انتہائی سادہ کیا ہوا تھا، اور اصل جو توجہ دی، اصل جو زور لگایا کس بات پر؟ کہ کس طرح اللہ کا دین پھیل جائے. دوسرے ملکوں میں تجارت کرنے جاتے تھے، لیکن ٹارگٹ کیا ہوتا تھا؟ کہ اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، کس طرح اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم سب کو دل سے نیت کرنی چاہیے کہ ہم سب دعوت کا کام کریں گے انشاءاللہ. اب ہم میں سے کسی کی عمر 40 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 60 سال ہو چکی ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری عمر کیسے کٹی ہے؟ گزشتہ وقت کیسے گزرا ہے ہمارا؟ صرف اور صرف دنیا کمانے میں، دنیا کے پیچھے بھاگنے میں ہم نے اپنے اوپر بڑی زیادتی کی ہے. اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے. پچھلی زندگی جو غفلت میں گزری اس پر ندامت ہو، اور آئندہ کے لیے عزم ہو، ارادہ ہو کہ اب کیا کرنا ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو مشن لائے تھے کہ دوسروں تک دین کی دعوت پہنچانی ہے، اللہ رب العالمین کا تعارف کرانا ہے، لوگوں کو نماز کی طرف بلانا ہے، دین کے ارکان کی طرف بلانا ہے، اخلاقیات کی طرف بلانا ہے، اپنی زندگی میں بھی دین کو لانا ہے اور کوشش کرنی کہ لوگ بھی دین پر چلیں. یہ ہماری زندگی کا ٹارگٹ ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس مقصد کے لیے ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں دوں گا. اللہ سے ہم دعا کریں، کیونکہ اللہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اسی لیے ہمیں اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. علماء امت فرماتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے جو ساری وحی کا خلاصہ ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی وحی آئیں سب کا خلاصہ ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین.
اے اللہ تیری ماننی ہے اور تجھی سے مانگنا ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسئلے کا حل بتا دیا۔ بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں، بڑے بڑے ادارے بنتے ہیں مسائل حل کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسئلے کا حل بتا دیا۔ تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ ناظرین کرام، اگر ہم اللہ کے حکموں پر چلیں گے تو ہر وقت ہمیں اللہ رب العالمین کی مدد ملتی رہے گی، اللہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جا کر چھپے تو مشرکین تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا تو گھبرا گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے تو صورتحال کیا تھی؟ آگے پانی، پیچھے فرعون کا لشکر۔ قوم نے کہا موسیٰ پکڑے گئے، مارے گئے، آگے پانی ہے، ڈوب جائیں گے، پیچھے فرعون کا لشکر، اب تو ہم مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں۔ فرمایا میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے۔ میرے بھائی تو بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اللہ کے حکم پر چلنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح بات سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔